سوشل میڈیا پر پکچر کی طرف آتے ہیں تو پکچر اگر ہم سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اس کی وجہ سے نظر لگ سکتی ہے، اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کر رہے تھے۔ تو اب سمپل بات یہ ہے کہ رازداری میں رہ کر اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو ایسے لوگوں کو تو جیلس نہ کریں نا جن کے پاس نہیں ہے، تو تھوڑا سا اس چیز کو بھی مینج کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس سے نیکسٹ آتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پکچر دیکھ کے نظر لگ سکتی ہے۔ سر پکچر دیکھنے کے بغیر نظر لگ سکتی ہے؟ پکچر دیکھنا تو کنفرم لگ ہی سکتی ہے۔ اگر کوئی پکچر نہیں دیکھتا، مثلا ایک شخص نبینا ہے، اس کو آنکھوں سے نظر آتا ہی نہیں ہے، کیا اس کی نظر لگ سکتی ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نابینے شخص کو آپ کسی کی خوبی بیان کریں اور اس کی وجہ سے بھی اگر وہ حسد کرتا ہے تو دوسرے شخص کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جو کہ دیکھ بھی نہیں سکتا، جو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو پکچر والے کو تو آپ کا حسد دیکھ رہا ہے، آپ کی ایکٹیویٹی نوٹ کر رہا ہے اور خوشی دیکھ رہا ہے، اس کا لباس دیکھ رہا ہے، جس ماحول میں بیٹھا ہوا وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہے، اور اس کا حسد تو ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے گا تو نظر بد لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو نظر بد کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ساری مولویوں کی باتیں ہیں، نظر کیا ہوتی ہے، ایک بندے نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اچھا، ایک طرف وہ نظر کا انکار کر دیں گے، دوسری طرف یہ چیز مانتے ہیں کہ لیزر کے ذریعے سے پتھر کو توڑا جا سکتا ہے۔ بھی لیزر سے بھی تو شعاعیں نکلتی ہیں نا۔ اگر سائنس ریسرچ کرے کہ باڈی سے نیگیٹو اور پازیٹیو ریز نکلتی ہیں، وہ مان لیتے ہیں۔ اگر آج سے ہم 20-30 سال پیچھے چلے جائیں، اگر ہم اسی پروگرام میں 30 سال پہلے یہ بات کرتے کہ ایک وقت آئے گا ہم موبائل پہ ایک دوسرے سے ویڈیو کال پہ بات کریں گے، انہوں نے کہنا یہ ہل گئے ہیں، یہی کہنا تھا نا بھائی، یہ باتیں کیسی کر رہے ہیں بہکی بہکی۔ تو آج ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک بندہ امریکہ سے کال کرتا ہے تو ہم اسی طرح ہوتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اب میں نے اگر امریکہ دیکھا نہیں ہے تو میں اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے آپ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ آپ نے نہیں دیکھا تو وہ چیز وجود میں نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا، العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرا، نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے۔ تو نظر کیا ہے؟ منفی جذبات کو کہتے ہیں۔ منفی جذبات کیوں آتے ہیں؟ جب دوسرا بندہ آپ سے جیلس ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص آپ سے جیلس ہو، لیکن آپ نے بچنا تو ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں صبح و شام کے اذکار، دعائیں، ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، وہ کسی کو بھی بہکا سکتا ہے آپ کے خلاف حسد کے لیے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں شرعی دائرے میں رہنا چاہیے، اور نظر بد سے بچنے کے لیے اپنے سارے معاملات کو رازداری میں رکھنے چاہیے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کوئی بھی پکچر اپلوڈ کرے اب وہ نظر بد کا دم کروانے چلے جائے، ایسا بھی نہیں ہے، وہ تھوڑا سا احتیاط کرے۔ بہت سارے سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، پھر ڈفرینٹ قسم کی چیزیں، اس پہ آپ نے اپنی ڈی پی لگا دی ہے، اپنی تصویر لگائی ہے، اپنی گاڑی کی لگائی ہے، گھر کی لگائی ہے، بچوں کی، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط بالکل کرنی چاہیے۔ انسان کو نظر لگ سکتی تو گاڑی کو بھی۔ اونٹ ہنڈیا میں جا سکتا، اونٹ کسی کی گاڑی بھی تو ہو سکتی ہے نا، سواری ہو سکتی ہے، سواری تھی۔ جی بالکل۔ تو آپ کی کسی، اب اونٹ ہم کہیں وہ تو انسانوں کو لگتی ہے نا، اونٹ کو کیا لگنی؟ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں سر میری تو عمر ہی 50 سال ہو گئی ہے، مجھے کیا نظر لگنی؟ نظر صرف خوبصورتی کو نہیں لگتی، آپ کی کسی اچھی ادا کو لگ سکتی ہے۔ آپ اچھا بولتے ہیں، آپ 55 سال کے ہونے کے باوجود بھی آپ فٹ ہیں، اچھے طریقے سے چلتے ہیں، اس سے بھی نظر لگ سکتی ہے۔ آپ کی کسی اچھی چیز کو، آپ کی اچھی قابلیت اور تعلیم کو نظر لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے یہ نہیں کہ ہم خوف زدہ ہو کے گھر میں بیٹھ گئے، بالکل خوف کا ہم درس نہیں دے رہے جی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ سر اذکار کریں، دعائیں پڑھیں، اور جتنا ہو سکے اس کو محدود دائرے میں لے آئیں۔ اگر ہم یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی بات کریں، جی ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا تو کیا نصیحت کی تھی کہ جب آپ جائیں گے تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ جوان بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ نظر میں نہ آ جائے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے، ایسی نعمتیں ہڈن رکھنی چاہیے جس کو کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اب اسی سوال کا دوسرا پہلو تھا کیا جادو ہو سکتا ہے؟ جی جادو۔ تو سیم یہی ہے، حسد کے بعد جادو والا پہلو ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حسد کرتا ہے، اس سے نظر لگ جاتی ہے۔ پہلی سٹیج حسد نظر ہے، دوسری سٹیج جادو ہے۔ ہاں جی، اب حسد کے بعد نظر نہیں لگی، اب وہ بندہ تو آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے، حسد کی آگ بجھ ہی نہیں رہی، اس کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہو رہا۔ تو حسد کیا کرتا ہے؟ آپ کی پکچر اٹھائے گا، جادوگر کے پاس چلا جائے گا، جادوگر کو کہے گا بتائیں کیا چاہیے آپ کو، میں تیار ہوں۔ یہ بندہ بس لائن سے اتر جائے، بس میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ بھی پھر دکاندار ہوتا ہے، پیسے لیتا ہے۔
اب وہ پیسے لے کے اس پکچر کے ذریعے سے جادو کر سکتا ہے، لیکن صرف پکچر نہیں چاہیے ہوتی. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کے میں نے فیس بک پہ پکچر ڈالی ہوئی نا اب میرے اوپر تو جادو کنفرم ہو جائے گا، خوف میں نہیں جانا. اور بھی کئی چیزیں جادوگر کو چاہیے ہوتی ہیں، پسینے والے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، آپ کے ناخن چاہیے ہوتے ہیں، بال چاہیے ہوتے ہیں، پکچر بھی اس کا ایک حصہ ہے. اب اتنا ایزی جادو نہیں ہے کہ اب کوئی بھی کسی پرائم منسٹر کی پکچر اٹھائے اور اس پہ جادو کر دے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے. جادو بھی اللہ کے حکم سے اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب صرف پکچر نہیں چاہیے ہوتی، اور بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو جادو ہو سکتا ہے. اس میں ہم یہ انکار نہیں کر سکتے، پکچر کے ذریعے سے کسی پر جادو ہو سکتا ہے. ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں اذکار دعائیں، ان چیزوں کی پابندی، حاسد کو زیادہ سے زیادہ دور رکھیں، حاسد سے سائڈ پہ رہیں، حاسد کو اپنی نعمتیں ذکر نہ کریں. کیوں اس کو جلس کرتے ہیں؟ حاسدین کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہی رہ رہے ہوں، آپ کے ساتھ ہی ہو، آفس میں کام کرتے ہوئے، دوستوں میں یا آپ کے محلے میں، وہ آپ کے ساتھ ہی ہوں، آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ سر چہرے سے پتہ ہر بندے کو چل جاتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے. جو سٹیٹس لگا رہا ہوتا ہے اس کا پہلے ہی مائنڈ ہوتا ہے یہ کس کس کو دیکھنی چاہیے. وہ بیسیکلی اپنی طرف سے حاسد کو جلانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا پتہ ہوتا ہے. دیکھیں ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو پیچھے سے کوئی آدمی چھپ کے ہمیں دیکھنا شروع کر دینا تو ہمیں فیل ہوگا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ریز باقاعدہ پتہ چلتی ہیں، چہرے پہ نیگیٹیوٹی نظر آ جاتی ہے. یار یہ آدمی خوشی سے کہہ رہا ہے یا حسد کی وجہ سے، وہ واضح پتہ چل جاتا ہے. لہٰذا پتہ ہو یا نہ ہو، ہم یہ نہیں کہتے کسی پہ شک کریں. میں یہ کہوں گا کہ وہ چیزیں جو اسلام نے ہمیں کہی ہیں کہ اپنی ضروریات کو رازداری میں رہ کے پورا کریں. موجودہ دور میں تو اسپیشل پکچریں لگائی بھی اس لیے جاتے ہیں کہ کوئی جیلس ہو، ہمارا سٹیٹس دیکھے. وہ سٹیٹس اس کا ہوتا ہی نہیں ہے جو وہ شو کروا رہا ہوتا ہے، اس کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا. کسی کی اچھی گاڑی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی لگا دی. اب وہ اس نے حاسد نے کہا پتہ نہیں اس نے لے لی، اس کو تو نظر لگے گی. جتنا سٹیٹس ہے اس سے اپ دکھایا جاتا ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ ضروریات کو، جو آپ کی بہت مجبوری ہے، جو ضرورتیں، اس کو بھی ہڈن رکھ کے کریں. ہم ضروریات کو چھوڑ کے اس سے جو ایکسٹرا کرتے ہیں اس کو بھی اوپن کرتے ہیں تو حسد تو بڑھے گا. دیکھیں میں اور آپ اگر اپنی شادی پہ 50 کروڑ روپیہ لگا سکتے ہیں، دوسری طرف یہ دیکھیں کسی غریب کو نہیں دیں گے ہم پیسے، تو پھر غریب حسد نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ شو آف جو بھی کریں گے، شو آف بہت زیادہ بڑھ چکا ہے معاشرے میں. تو اس کو کم کریں. نظر، جادو، حسد، یہ چیزیں انشاءاللہ خود ہی کم ہو جائیں گی. اچھا ایک چیز اور ہے کہ آپ نے بہت اچھا وہیکل خریدا ہے، کوئی گاڑی، کوئی جیپ، کوئی آپ نے اچھی چیز خریدی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں استعمال کروں، میری خوشی ہے، مجھے پسند ہے، لیکن اب وہ تو نہیں چھپائی جا سکتی، وہ تو نظر آئے گی. تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ حاسدین تو پھر بھی اس کو دیکھیں گے. دیکھیں میں اذکار کا بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، کچھ چیزیں تو ہم چھپا ہی نہیں سکتے. نہیں چھپا سکتے. اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جی بالکل کہ ہم اس کو چھپا نہیں سکتے. ہم گھر میں چھپ کے تو بیٹھ نہیں سکتے، زندگی بھی تو گزارنی ہے. پھر اسلام نے اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ چیزیں دی ہیں. اذکار کریں. میں ایک نصیحت کروں گا کہ صبح شام کے اذکار کے ساتھ ایک تسبیح، جو میرا تجربہ ہے 14-15 سال سے الحمدللہ میں پابندی سے، ایک تسبیح صبح و شام اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ نظر سے بھی محفوظ رہیں گے، حسد سے بھی. صبح شام کے اذکار تو ہیں ہی. جی یہ تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ. یہ زندگی کا حصہ بنا لیں. اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ہر بچے کو یاد کروا دیں یہ دعا. انشاءاللہ بہت ساری نیگیٹو ریز سے آپ محفوظ ہیں. بڑے پاورفل کلمات ہیں، تو زندگی کا یہ حصہ بنا لیں. اور پھر گھومیں گاڑی پہ جناب، پراڈو پہ گھومیں، اور باقی چیزوں پہ انشاءاللہ اللہ نظر سے محفوظ رکھیں گے. آمین آمین.